یہ میں اکثر ایجوکیشن، چونکہ میں ایجوکیشن میں رہا ہوں، تو میں یہ بات ببانگ دہل کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک کسی غیر کی زبان میں ترقی نہیں کر سکتا. کوئی بھی ملک کسی غیر کی زبان میں ترقی نہیں کر سکتا. دیکھو جن ممالک ترقی یافتہ ہیں ان کی زبان اپنی ہے، وہ کسی غیر کی زبان نہیں بولتے. ہاں جی، حالانکہ ان کو وہ زبان آتی ہے. پیوٹن نے کبھی انگریزی میں تقریر کی؟ ہاں جی. چائنا والے نے کبھی انگریزی میں تقریر کی ہے؟ جاپان والے نے کی ہے، جرمن والے نے کی ہے، ترکی والے بھی نہیں کرتا. جو اردوان ہے وہ بالکل اپنی ترکی بولتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہوتی ہے. یہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں. اتنا بڑا جمپ ہے یہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اپنی زبان میں جو چیز سمجھتے ہیں وہ آپ کسی اور زبان میں نہیں سمجھ سکتے. ہمارے وائس چانسلر تھے پشاور انجینئرنگ کالج کے، میرے استاد تھے ڈاکٹر جمال خان مرحوم. وہ تشریف لائے تھے پیاس وزٹ کے لیے، تو جو لیبارٹری میری تھی تو اس میں جب آئے تو میں ان کو پشتوں میں ساری چیزیں سمجھا رہا تھا. تو ڈاکٹر انعام صاحب پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کہتے پشتوں میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. میں نے کہا پشتو بہت پرانی زبان ہے. کہتے پشتوں میں بھی چیز ہو جاتی. میں نے کہا پشتوں میں بھی ہو جاتی ہے، بہت پرانی. کیوں کابل میں میڈیکل پشتوں میں نہیں ہوتا؟ وہاں انجینئرنگ بھی پشتوں میں ہوتا، وہ جو ہے نا وہ میڈیکل بھی پشتوں میں ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ احساس کمتری ہوتی ہے، اور جب احساس کمتری دور ہو جائے تو پھر انسان اپنے اصلی فارم میں آ جاتا ہے. میں یہاں یہ بات ببانگ دول کہا کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے ناراض ہوں. آپ اپنے بچوں کو پنجابی نہیں سکھاتے، یہ احساس کمتری ہے. پہلے پنجابی سکھاؤ، پھر اردو تو اسٹریٹ لینگویج ہے، وہ سیکھ لیں گے نا. اسکول لینگویج ہے، سیکھ لیں گے نا. نیشنل لینگویج ہے، سیکھ لیں گے نا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیونکہ پنجابی اس کو کوئی اور نہیں سکھائے گا. ہاں جی. میرے بچے تھے وہ اسکول میں ظاہر پنجابی بولتے تھے تو گھر میں بھی بولنے لگے. میں نے کہا نہیں، باہر بولو، گھر میں پشتو ہوگی. باہر بولو، باہر پہ پابندی نہیں ہے، لیکن گھر میں پشتو ہوگی. وجہ کیا ہے کہ تمہاری زبان اپنی اگر نہیں ہے تو اگر اپنی زبان کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتے تو پھر کس کے ساتھ وفا کرو گے؟ ابتدائی سٹیج تو یہی ہے نا. یہ مطلب آپ کی گویا کی بے وفائی کا پہلی اینٹ تو یہاں لگ گئی. اپنی زبان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. اپنی زبان کو کم نہیں سمجھنا ہے اور دوسری زبان کو تنقیص نہیں کرنی چاہیے. یہ بنیاد ہے. دوسری زبان کی تنقیص نہیں کر، اپنی زبان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنی زبان میں ایجوکیشن، ہمارے 50-60% بوجھ بچوں پہ کم ہو جائے اور ان کے کنسپٹس کلیئر ہو. ہمارے جو رٹا تھیوری ہے ایجوکیشن میں، وہ سارا انگلش کی وجہ سے. اس وجہ سے اردو میڈیم سے آتے ہیں ان کے، بے شک وہ سب سٹینڈرڈ اسکولز ہوتے ہیں، سب سٹینڈرڈ کالج ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے کنسپٹس ان سے زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے پیاس میں وزٹس آتے رہتے تھے. ظاہر ہے تو ایک دفعہ سیکریٹری ایجوکیشن وہ بھی آئے وزٹ کرنے کے لیے. تو ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر سب جو فیکلٹی ممبرز تھے. اس نے ایک سوال کیا ہمارے ڈائریکٹر سے کہ آپ کے پاس چونکہ پورے پاکستان کا جو ٹاپ اسٹوڈنٹس، مطلب جو ہے نا وہ ٹاپ رینکنگ جو ہوتے وہ آتے ہیں، تو آپ کا آئیڈیا کیا ہے کہ بیسٹ یونیورسٹی کون سی ہے؟ یہ سوال اتنا کلیئر ورڈز میں کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اس کے جواب ہم حیران تھے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی کا نام لے. آپ حیران ہو گئے. اس نے کہا پشاور یونیورسٹی. میں حیران ہو گیا، میں خود حیران ہو گیا، حالانکہ میں خود پشاور یونیورسٹی سے آیا تھا. لیکن اس نے کہا تو اس کی زبان پہ میں حیران ہو گیا، کیونکہ میں نے کہا کہ بھئی یہاں تو بڑے بڑے نام ہے یونیورسٹیوں کے. تو اس کی فائنڈنگ یہ ہے، اس کی وہی کیا ہے، پشاور یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس اردو میڈیم سے آئے ہوتے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟
پشاور یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اردو میڈیم کے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں کیا ہے، وہاں جو پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول کی ایجوکیشن ہے وہ کافی اچھا ہے یہاں کے مقابلے میں، اردو میڈیم ہونے کی وجہ سے کافی اچھا ہے. اور کنسپٹ تو اسی میں بنتے ہیں نا، بعد میں تو نہیں بنتے. اب اگر ایسے لوگوں کی یعنی کالج لیول پر بھی ہوتی اور مطلب یونیورسٹی لیول پر بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی تو یہ کتنے اچھے پرفارم کرتے، اتنے اچھے پرفارم کرتے. لیکن ہمارے اوپر کالے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، کالے انگریز. تو کالے انگریز یہ نہیں چھوڑتے. حالانکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اردو میڈیم، اردو جو ہے نا ہمارے قومی زبان ہونی چاہیے، سرکاری زبان ہونی چاہیے، باقاعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے کالے انگریز تیار نہیں ہیں. تو پھر غوطے خائیں اپنی ساز کم طریقے دریا میں، اور جو حشر ہمارا ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، اور جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. www.darsequran.com